إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کریے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدا و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں احباب کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ کائنات کے امام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت مسلمہ کے سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد امت مسلمہ کو ایک عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبے کے لیے ان کے پاس آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے امام کا فرمان سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انبیاء کا بچا ہوا بقیہ مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث مبارکہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کی گئی تو وہ خاموش ہو گئیں اور اس بات کو سمجھ گئیں کہ میرے نبی کا فرمان، میرے بابا کا فرمان برحق ہے، اس لیے ہمارا حق نہیں بنتا۔ وہ واپس چلی گئی۔ آج اس معاشرے کے اندر اس مسئلے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی پاداش میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی، گالم گلوچ اور طرح طرح کی نازیبہ زبان اور حرکات و سکنات استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ بالکل ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی، اور اس کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آیا تو انہوں نے اس بات کا مطالبہ نہ کیا اور نہ ہی بیت المال میں سے وہ اپنا حق لیا جو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو وہ اپنے پاس اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ ہم نبی سے بڑھ کر اپنے مال کا مطالبہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس واقعے کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نعوذ باللہ کفر، نفاق اور طرح طرح کے الزامات کو نصب کرنا بالکل یہ ناانصافی اور ظلم کی بات ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا لوگوں، آج صدیق کے دور حکومت میں وہی نظام چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں نظام تھا، جو میرے نبی کا نظام تھا، جو قرآن کا نظام تھا، جو رسول اللہ کا نظام تھا، آج صدیق کے دور میں بھی وہی نظام چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند ایام پہلے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سربراہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور وہ لشکر روم کے عیسائیوں کے خلاف کائنات کے امام نے تیار کیا تھا کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ لشکر تیاری کر رہا تھا، کائنات کے امام وفات پا جاتے ہیں اور وہ لشکر روانہ نہ ہو پایا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے دن ہی اعلان کروا دیا کہ وہ لشکر تیار ہو چکا ہے، اور لشکر اسامہ جہاں پر کائنات کے امام نے اس کو حکم دیا ہے اس سفر پر روانہ ہو جائے، جہاد کے لیے نکل جائے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معاملے میں مخالفت کی کہ امیر المومنین حالات ٹھیک نہیں ہیں، کائنات کے امام اس دنیا سے چلے گئے، لوگ اب مدینے کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مدینے کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے، ان پر قابض ہو جائے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جبکہ آپ کثیر تعداد میں صحابہ کو مدینہ سے روانہ کر رہے ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں مدینہ کے اندر امہات المومنین ازواج مطہرات اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا ہی شاندار خوبی تھی۔ کہا، لوگوں، تم مجھے اس بات سے روکتے ہو جس کا فیصلہ کائنات کے امام نے کیا تھا، اور اس روکنے والوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش تھے۔ کہا، لوگوں سنو، میں صدیق اس بات کو ضرور کر کے رہوں گا جس کا کائنات کے امام نے حکم دیا تھا۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ درندے میری جسم اور میت کو نوچ کر کھا جائیں گے تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر بھی صدیق اس لشکر کو ضرور روانہ کرے گا جس کو کائنات کے امام نے تیاری کا حکم دیا تھا۔ اور کہا، سنو، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ تم سارے چلے جاؤ، میں ابو بکر اکیلا اس دھرتی پہ اس زمین پہ رہ جاؤں تو میں پھر بھی اس بات کو اپنے سے دور نہ کروں گا، کائنات کے امام کے صحابہ کو ضرور چھوڑ کے بھیجوں گا اور ان کو لشکر اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا۔ جس بات کو میرے نبی نے کیا ہے صدیق اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو فیصلہ کائنات کے امام نے کیا ہو ابو بکر اس میں کوئی رد و بدل کر دے، گنجائش ہی باقی نہیں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور لوگوں کو سمجھایا، ان کی ساری باتوں کو سنا اور اپنے ارادے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس بات کا میرے نبی نے ارادہ کر لیا، جو میرے نبی نے ارادہ کیا تھا اسی میں خیر ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر روانہ کرنے لگے، الوداع کرنے لگے۔ وہی طریقہ اپنایا جو کائنات کے امام اپنے صحابہ کو مدینہ سے روانہ کرتے ہوئے طریقہ اپنایا کرتے تھے، جو کائنات کے امام نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے طریقہ اپنایا تھا کہ معاذ بن جبل اپنی سواری پہ سوار تھے، کائنات کے امام ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، معاذ کو نصیحتیں اور وصیتیں کر رہے تھے۔ کہیں معاذ کو فرما رہے تھے، معاذ آج اپنے نبی سے باتیں سیکھ لو، ممکن ہے آئندہ سال آؤ تو کائنات کے امام کو تم یہاں پہ مدینے میں نہ دیکھ پاؤ۔ وہی طریقہ، وہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کر رہے ہیں،
ان کو الوداع کر رہے ہیں۔ اسامہ بن زید سواری پر سوار ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ساتھ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اسامہ بن زید کہنے لگے امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے اتر جاتا ہوں، یا آپ نہیں سوار ہوں گے میں بھی نیچے اتر کے آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ کہا اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا نہ تم کو سواری سے نیچے اترنے دوں گا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا اسلوب ہے، جب کسی لشکر کو روانہ کرتے امیر سوار ہوتا، کائنات کے امام پیدل چل رہے ہوتے۔ آج یہ طریقہ بدل نہیں سکتا کہ صدیق سوار ہو جائے اور قائد کا لشکر جو ہے، لشکر کا سربراہ جو ہے وہ پیدل چلنے لگ جائے، یہ معاملہ الٹ نہیں ہو سکتا۔ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ نصیحتیں کی جس طرح کائنات کے امام نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بات کی اجازت طلب کی، کہا اسامہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ ان صحابہ کی فہرست میں عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میرے ساتھ چھوڑ جاؤ، تاکہ وہ میرے ساتھ معاملت کرے اور مشاورت میں میرا ساتھ دے جائیں۔ ان سے اجازت لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، باقی لشکر کو روانہ کیا، دعائیں دی اور ان کو واضح نصیحت کی اور ان کو نبی کائنات علیہ السلام کے انداز کے مطابق رخصت کیا۔ اور الحمدللہ ان کی یہ تدبیر بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی، اور انہوں نے روم کے اوپر جہاں پر کائنات کے امام نے کہا تھا، جن علاقوں میں کہا تھا، وہاں پہ جا کے جیسا کائنات کے امام نے فرمایا ویسا کیا۔ اللہ نے ان کو فتح نصیب کی۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد دوبارہ مدینہ میں کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ وہ کفار جو مدینہ کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھائے بیٹھے تھے، اور روم کے لوگ کہنے لگے یہ کیسے مسلمان ہیں، عجیب ان کا ایمان ہے۔ ایک طرف ان کا نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسری طرف یہ اپنے اندر ابھی بھی اتنی قوت اور طاقت رکھتے ہوئے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ہمارے علاقوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو اپنے ناپاک ارادے رکھتا تھا، ساروں کے حوصلے شکست ہوئے، ان کے پاش ہو کے امت مسلمہ کو رب ذوالجلال نے دوبارہ سے عروج دیا، فتح دی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا۔ دوسری طرف وہ لوگ گرد و نواح کے قبائل کے جو لوگ تھے، ابھی نئے اسلام قبول کیا تھا، صحیح طرح ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، انہوں نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ زکوٰۃ کو روک بیٹھے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے پھر جوش مارا، کہا اللہ کی قسم جو کائنات کے امام کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، آج اگر وہ نہ دے گا تو میں صدیق بذات خود اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، کہا امیر المومنین آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے جہاد کر سکتے ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جنہوں نے توحید کا نام لیا ہے، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، رب کی توحید کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ آپ ان کا کیسے قتال کریں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا عمر کیسی بات کرتے ہو، جاہلیت میں تم بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اسلام کے آ کر بزدل بن چکے ہو۔ اللہ کی قسم جو کائنات کے امام کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، آج اگر وہ بکری کا بچہ بھی روک لے صدیق اس کے خلاف اٹھ کر جہاد کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ صدیق کے سینے کو رب ذوالجلال نے کھول دیا ہے۔ میں نے کہا صدیق آپ سچ کہتے ہو، رب ذوالجلال نے آپ کا شرح صدر کر دیا، میں آپ کے موقف کو اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر مختلف قبائل ابو بکر ان کے پاس آئے کہ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں رخصت دے دیں۔ ابو بکر نے ان کو کوئی رخصت نہ دی، انکار کر دیا۔ اور تاریخ کے اوراق میں البدایہ والنہایہ اور دوسرے اوراق میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے چہروں کو پہچان لیا کہ یہ لوگ جس انداز سے واپس مدینہ سے گئے ہیں، یہ یقیناً مسلمانوں پر حملے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی روک تھام کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے داخلی راستوں پر مختلف صحابہ کے قافلے اور دستے بٹھا دیے، جو رات کو بھی دنوں کو بھی مدینے کی ریاست کی پہرہ داری کرتے تھے، اور ساتھ ہی لشکر جبار تیار کرنا شروع کیے جو ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور خود امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تجاویز پیش کی۔
امیر المومنین آپ نہ جائیں، دوسرے صحابہ کو بھیج دیں، اگر نعوذ باللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو آپ کا مداوع نہیں ہو پائے گا، آپ کے بعد امت کے بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا؟ آپ جیسا صغیر اور فقیر انسان ہمیں مشکل سے ملے گا، لہٰذا آپ نہ جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے صدیق اپنے جان کے ساتھ امت کے دکھوں کا مداوع کرے گا، صدیق اپنے جان کے ساتھ کائنات کے امام کے احکامات کا رکھوالا بنے گا، میں صدیق ضرور جاؤں گا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خود گئے اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ایک ایک رات میں 6 قبائل اپنے زکوٰۃ کو مدینہ کی طرف بھیجنے لگے۔ وہ سارے سمجھ گئے کہ ابھی نبی کے جیانے زندہ ہیں، وہ سارے سمجھ گئے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مصداق ابھی زندہ ہے، وہ سارے سمجھ گئے جس نے نبی کا ہر دور میں ساتھ دیا تھا، جس نے نبی کے ساتھ زندگی گزار دی، وہ نبی کا یار غار صدیق اکبر زندہ ہے۔ آج نبی کے دیوانے دین اسلام سے دور نہیں ہوئے، وہ اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، کفار سے ٹکرا سکتے ہیں، پاش ہو سکتے ہیں، دین اسلام سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ گرد و نواح کے قبائل جن سے ابھی ان کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوا تھا، ڈر کر فوراً اپنے زکوٰۃ کو مدینہ کی طرف روانہ کرنا شروع کیا۔ ایک ایک رات میں 6 قبائل کی زکوٰۃ مدینہ میں آ کر وصول ہونے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مشکل لمحات میں امت کے بھاگ دوڑ کو سنبھالا اور بڑے بڑے مصائب اور فتنوں سے مسلمانوں کو بچایا، اور اپنے دور کے اندر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی بھی سرکوبی کی، اسلام سے مرتد ہو جانے والوں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور ان کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا گیا۔ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کرنے کے بعد 11 مختلف دستے تشکیل دیے جو مختلف علاقوں میں بھیجے گئے کہ جو اسلام سے منحرف ہو رہا ہے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جائے، اور کوئی شخص اسلام کے خلاف بات نہ کرے، اگر ایسا ہوگا تو اس کے خلاف جہاد کا اعلان ہے۔ اور ان کے دور میں اسی معاملے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ شمامہ بھی ہوتی ہے، جس کے سپہ سالار، جس کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی، اور مسلمانوں نے وہاں پہ ان کے خلاف یمن کے اندر جنگ شمامہ کی اور ان کے خلاف جہاد کیا، جہاں پر مسلمہ کذاب جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی نبوت کو ماننے پر بھی آ گئے، لیکن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں، بڑا شاندار مارکا ہوتا ہے، بڑی جناب خون ریس لڑائی ہوتی ہے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوتے ہیں، تقریباً 600 صحابہ اس جنگ شمامہ میں بڑے بڑے قرآن کے ماہر تھے، رب ذوالجلال کے آخری پیغمبر کی نبوت کے دفاع میں شہید ہو جاتے ہیں، اور جنگ شمامہ میں کفار تقریباً 10,000 کی تعداد میں جہنم واصل ہوتے ہیں۔ صحابہ کے جذبات ایسے تھے، مسلمہ کذاب نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنے والا جب نبی کے جانثار اس کے علاقے میں پہنچے، اس کی دشمن کے صفوں کے ساتھ لڑنے لگے، کائنات کے عوام کے صحابہ کو دیکھ کر وہ مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھاگ کر ایک باغ کے اندر پناہ لیتا ہے، اندر سے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کی کیفیات کو ذرا دیکھیے گا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، اور نبی کے جیالو، نبی کے صحابہ، یہ مسلمہ کذاب کو اگر قتل کرنا ہے، جہنم واصل کرنا ہے، مجھے اٹھاؤ اور اس باغ کے اندر پھینک دو، میں جانوں، میرا کام جانے۔ صحابہ نے اٹھایا، اپنے اس صحابی کو، اپنے شار کو اٹھا کر باغ کے اندر پھینکتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ان دشمنوں سے لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے دروازوں تک پہنچے، دروازے کو کھولا، صحابہ کا جم غفیر اس دروازے سے داخل ہو کر باغ میں داخل ہوتا ہے، اور ان کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
مرتدین کا محاصرہ ہوتا ہے، اچانک مسلمہ کذاب کے سامنے آتا ہے، کائنات کے امام کے صحابہ اور اس نبی کائنات علیہ السلام کے تمام صحابہ اس دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے دشمنوں کو مارتے مارتے مسلمہ کذاب تک پہنچتے ہیں۔ وحش بن حرب جس نے نبی کائنات کے چچا امیر حمزہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا، وہی آج وحش بن حرب ایک غلام تھا، اپنے اسی نیزے سے مسلمہ کذاب کو شکار کرتا ہے، جہنم واصل کرتا ہے۔ وحش بن حرب کہا کرتے تھے اگر اس روئے زمین پر کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان نبی کائنات کے چچا کو میں نے اپنے نیزے سے جنت کی راہوں میں چلایا تھا، لیکن میں نے اسی کا مداوع کرتے ہوئے آج اس دنیا کے اندر اسی نیزے کے ساتھ دنیا کا بدترین انسان نبی کا دشمن مسلمہ کذاب میں نے جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے۔ کل قیامت کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے گا وحشی بتا تو نے دنیا کے اندر میرے نبی کے چچا امیر حمزہ کو میدان احد میں تڑپا کے رکھ دیا تھا، شہید کیا تھا، تم نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہوں گا مولا اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اسلام میں نہ تھا، بعد میں تو نے اسلام کی دولت دی، میں نے تیرے نبی کا دشمن مسلمہ کذاب اسی نیزے سے جہنم حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت و فطانت تھی جنہوں نے مختصر سے لمحے میں مانع زکات کے خلاف جہاد کیا، مرتدین کے خلاف جہاد کیا، اور نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور نبی کائنات علیہ السلام کے کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حفاظ تھے اس جنگ شمامہ میں شہید ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب امیر المومنین کے پاس آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، میں سمجھتا ہوں بہت سے حفاظ جنگ جمامہ میں شہید ہو گئے، مجھے خدشہ لاحق ہے کہیں اس طرح سے چند ایک اور جنگ ہو گئی، صحابہ اٹھ گئے تو قرآن اس کے حفاظت کا معاملہ گڑبڑ نظر آنے لگتا ہے، کیوں نہ ایسا ہو آپ قرآن پاک کو لکھوا لیں اور یہ ذمہ داری کسی اچھے صحابی کو سونپیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسلسل انکار کرتا رہا، جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ ابو بکر کیسے کر سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار پر میں اس بات پر آمادہ ہو گیا، میں سمجھ گیا عمر بھلائی کی بات کر رہا ہے، رب ذوالجلال نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے، اور اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 21 سال کے نوجوان ہیں۔ وہ زید بن ثابت جو کائنات کے امام کی زندگی میں کاتب وحی تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے، اور وہ زید بن ثابت انس فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ کائنات کے امام کی زندگی میں مکمل قرآن کے حافظ تھے، اور چاروں کے چاروں انصاری صحابہ تھے۔ ان 4 صحابہ میں سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار حافظ قرآن تھے جو کائنات کے امام کی زندگی میں مکمل قرآن کو حفظ کر چکے تھے۔ ان کے ذمے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لگائی کہ آپ قرآن مجید کو مکمل ایک جگہ پر ترتیب دیں اور لکھیں، اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری رکھ دی گئی، اگر اس ذمہ داری کے مقابلے میں مجھے ایک بہت بڑا پہاڑ بھی دیا جاتا کہ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دو، وہ اتنا دشوار نہ ہوتا جس طرح یہ مرحلہ میرے لیے دشوار تھا کہ قیامت کی دیواروں تک امت مسلمہ نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اگر اس میں ذرہ بھر بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی کائنات کے امام کے سامنے اور رب ذوالجلال کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ سونپ دی گئی، لیکن میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا، اور جو قرآن یاد تھا صرف اسی پر انحصار نہ کیا، بلکہ قرآن کو لکھنے کے لیے دوسرے صحابہ کی گواہی لیتا، جس نے لکھا ہوتا جب تک وہ 2 گواہ پیش نہ کر دیتا کہ میں نے کائنات کے امام کے سامنے بیٹھ کر یہ لکھا ہے اور ترتیب وہی ہے جو میرے نبی نے بتائی تھی، اس وقت تک میں قرآن کو مرتب نہ کرتا تھا۔ تو اللہ کی توفیق سے ابو بکر کے دور میں قرآن مجید کو ایک جگہ پر 2 گدوں کے درمیان اگر محفوظ کیا گیا ہے تو وہ دور صدیقی تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ ان کو یہ احساس حاصل ہے کہ ان کے دور میں رب ذوالجلال نے ان کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے امت مسلمہ کو ایک قرآن 2 گدوں کے اوپر جمع فرمایا، اور پورا قرآن مکمل ایک کتاب کی شکل میں امت مسلمہ کے پاس محفوظ ہوتا۔ حضرات محترم،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے صرف تقریباً 2 سال اور 2 ماہ گزار سکے. انتہائی مختصر دورانیہ تھا اور 2 سال کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں. شدید بیمار ہوئے اور اپنی وفات سے چند ایام پہلے ان کو اپنی مرض پر اتنا یقین ہو چکا تھا کہ میں اس مرض سے شاید بچ نہ سکوں. اس لیے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورہ شروع کر دی کہ میرے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے. انصاری صحابہ کو اکٹھا کیا، مہاجرین کو الگ سے اکٹھا کیا، منفرد سپہ سالار اور سرداروں کو الگ الگ سے ملے اور ان سے مشاورت کی. بالآخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہ اتفاق ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی میں وفات سے قبل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان کیا. عثمان رضی اللہ کے زبان سے امت مسلمہ میں اعلان ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. ابو بکر نے فرمایا تھا لوگوں اگر تم میری زندگی میں اپنا خلیفہ تسلیم کر لو گے، چناؤ کر لو گے، مجھے امید ہے کہ میرے بعد تم انتشار کا باعث نہیں بنو گے. مجھے امید ہے تمہارے میرے جانے کے بعد تمہارے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور ان کو نصیحتیں کی، اللہ سے ڈرایا. سارے معاملات جس طرح اپنے اوپر انہوں نے فرض کیے تھے اسی طرح انہیں کو سونپے اور امت کے باغ دوڑ دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ سونپ دی. اس کے